السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ میرے دوستوں، میرے بزرگوں، آج آپ کے سامنے یہ مسئلہ بیان کروں گا کہ عذر کی وجہ سے، بارش کی وجہ سے یا آندھی کی وجہ سے دو نمازوں کو جمع کیا جا سکتا ہے کہ نہیں۔ حضرت ابو جحیفہ رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دوپہر میں بطحا کی طرف نکلے اور وضو کیا اور 2 رکعت ظہر کی ادا کی اور ساتھ ہی 2 رکعت عصر کی پڑھی، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے نیزہ گاڑا ہوا تھا۔ صحیح بخاری کتاب الصلاۃ حدیث نمبر 501 ہے اور صحیح مسلم کتاب الصلاۃ حدیث نمبر 1122 ہے۔ اس صحیح حدیث سے پتہ چلا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت سے پتہ چلا کہ 2 نمازوں کو اکٹھا بھی کسی وجہ سے کیا جا سکتا ہے۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب سورج ڈھلنے سے پہلے سفر پر جاتے تو ظہر کی نماز کو عصر کے وقت تک مؤخر کرتے، پھر سواری سے اتر کر دونوں نمازوں کو جمع کر کے پڑھتے، اور اگر سورج ڈھلنے کے بعد کوچ کرتے تو ظہر کی نماز پڑھ کر سواری پر سوار ہو جاتے۔ صحیح بخاری حدیث نمبر ہے 1112 اور صحیح مسلم حدیث نمبر ہے 1625۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب سفر میں 2 نمازوں کو جمع کرنے کا ارادہ کرتے تو ظہر کی نماز کو اتنا لیٹ کرتے یہاں تک کہ نماز عصر کا اول وقت داخل ہو جاتا، پھر ظہر و عصر کی دونوں نمازوں کو جمع کرتے۔ صحیح مسلم کتاب صلاۃ المسافرین ہے، حدیث نمبر ہے 1626۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب سفر میں ہوتے اور سورج ڈھل جاتا تو ظہر و عصر کو جمع کر کے پڑھتے، ظہر و عصر کو جمع کر کے پڑھتے تھے اور پھر کوچ فرماتے۔ بہقی جلد نمبر 3 صفحہ 162۔ تو میرے بھائیو، امام اسلم رحمۃ اللہ بیان کرتے ہیں کہ میں مکہ مکرمہ کے راستے عبداللہ بن عمر کے ساتھ تھا۔ آپ کی بیوی صفیہ، عبداللہ بن عمر کی بیوی صفیہ کی سخت بیماری کی خبر پہنچی تو عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جلدی چلنے لگے، یہاں تک کہ شفق غروب ہو گئی۔ تو تب آپ اونٹ سے اترے اور مغرب و عشاء کی نمازیں جمع کر کے پڑھیں، اور فرمایا کہ میں نے نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا جب سفر میں جلدی ہوتی تو مغرب کی نماز کو لیٹ کر کے عشاء کی نماز کے ساتھ ملا کر پڑھا کرتے تھے۔ صحیح بخاری کتاب الجہاد حدیث نمبر ہے 3000۔ امام نافع رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ حضرت عبداللہ بن عمر کو جب سفر میں جلدی ہوتی، جلدی جانا پڑتا تو غروب شفق کے بعد مغرب و عشاء کی نمازیں جمع کر کے پڑھتے اور کہا کرتے تھے کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی جلدی چلنا ہوتا تو مغرب عشاء کی نمازیں اسی طرح جمع کر کے پڑھتے تھے۔ صحیح مسلم کتاب صلاۃ المسافرین حدیث نمبر ہے 1622۔ امام سعید بن جبیر رحمۃ اللہ بیان کرتے ہیں کہ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ نے بیان کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ منورہ میں بغیر خوف اور بارش کے ظہر و عصر اور مغرب و عشاء کو جمع کر کے پڑھا، اور امام وکیع رحمۃ اللہ کی روایت میں ہے کہ میں نے عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا کہ آپ نے ایسا کیوں کیا؟ انہوں نے فرمایا تاکہ امت کو حرج نہ ہو۔ اور ابو معاویہ رضی اللہ عنہ کی روایت میں ہے کہ عبداللہ بن عباس سے رضی اللہ عنہ سے پوچھا گیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسا کیوں کیا؟ تو بولے کہ یہ چاہا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کو تکلیف نہ ہو۔ صحیح مسلم کتاب صلاۃ المسافرین ہے، حدیث نمبر 1633 ہے۔ امام نافع رحمہ اللہ بیان کرتے ہیں، بہقی جلد نمبر 3 صفحہ 169 میں،
بیان کرتے ہیں کہ عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ بوجہ بارش عمرہ کے ساتھ مغرب و عشاء کی نمازیں جمع کر لیتے تھے۔ بوجہ بارش کی وجہ سے ظہر و عصر کی نماز کو اکٹھا کر لیتے تھے، یا عشاء کی مغرب اور عشاء کی نمازوں کو اکٹھا کر لیتے تھے۔ موطا امام مالک اور بہقی شریف میں یہ روایت ہے۔ امام حشام بن عروہ رحمہ اللہ بیان کرتے ہیں کہ عروہ بن زبیر، سعید بن مسیب، ابو بکر بن عبد الرحمن رحمہ اللہ بارش کی رات مغرب عشاء کی نمازیں جمع کر لیا کرتے تھے، اور جب دو نمازوں کو جمع کرتے تو کوئی بھی انکار نہ کرتا تھا۔ امام موسیٰ بن عقبہ رحمۃ اللہ فرماتے ہیں کہ عمر بن عبد العزیز رحمہ اللہ جب بارش ہوتی تو مغرب و عشاء کی نمازیں جمع کر کے ادا کرتے تھے، اور سعید بن مسیب رحمۃ اللہ، عروہ بن زبیر، ابو بکر بن عبد الرحمن وغیرہ اس زمانے کے شیوخ آپ کے ساتھ نمازیں جمع کر کے پڑھا کرتے تھے اور کوئی انکار نہ کرتا تھا۔ بہقی جلد نمبر 3 صفحہ 169۔ تو میرے بھائیوں، ان روایات سے پتہ چلا کہ بارش کی وجہ سے یا سفر کی وجہ سے یا کسی اور کام کی وجہ سے یا جلسہ جلوس کی وجہ سے دو نمازوں کو بھی اکٹھا کیا جا سکتا ہے۔ تو میرے بھائیو، اللہ تعالیٰ سے دعا اللہ ہم سب کو صحیح حدیث پر اور نبی کی سنت پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ